أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 89 نمبر سورت ہے، سورۃ الفجر. اس سورت میں 30 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. سورت کا نام ہے الفجر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں بھی 5 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. 5 قسمیں. پہلی قسم والفجر، دوسری قسم ولیال عشر، تیسری قسم والشفع، چوتھی قسم والوتر، اور 5ویں قسم واللیل اذا یسر. تو چونکہ پہلی آیت میں ہی فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے. پہلے ان 14 آیات کا ترجمہ اس ترتیب سے دیکھیے جس ترتیب سے ہماری اس تفسیر میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو. یہ ساری قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں؟ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی. آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی. یہ ان قسموں کا جوابِ قسم کھانے کی وجہ تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا. آیت نمبر 5، هل فی ذالک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ آیت نمبر 6، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا.
وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ اس ترتیب سے جو یہ آسان ترجمہ قرآن میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، ہمارے سامنے آیا۔ ایک خلاصہ سامنے آیا کہ کیا مضامین ان 14 صورتوں میں بیان کیے گئے۔ اب اس کی تفسیر اور لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ 5 قسمیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بات پہ قسم کھائیں تو وہ بات بڑی اہمیت والی ہوتی، کوئی عظمت ہے اس کے اندر کہ احکم الحاکمین رب العالمین کائنات کے خالق و مالک قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قسم اور دوسرا ہے قسم کھانے کی وجہ، جس کو مفسرین کی اصطلاح میں جواب قسم کہا جاتا۔ قسم کا جواب، قسم کا مقصود، کیوں قسم کھائی؟ یہ ایک عام فہم بات ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم قسم کھاتے ہیں تو ایک تو قسم کھاتے ہیں کسی ذات کی، اور دوسرا قسم کھانے کی وجہ ہوتی ہے جس کی اجازت شریعت مطہرہ میں دی گئی ہے کہ آپ قسم کھائیں تو اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ عظمت کی والی ذات ہے۔ مقصود کسی بات کا یقین دلانا ہے، مقصود اس بات کا سمجھانا ہے کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میری بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تم میری بات کو تسلیم کرو کیونکہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہا ہوں، میں قرآن کریم کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، ایک تو ہوتی قسم جس چیز کی کھائی جائے اس کی عظمت، اس کی اہمیت۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کا یقین دلانا اور یہ سمجھا دینا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی غلط بیانی، جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، تم میری بات کو تسلیم کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کئی قسمیں ہیں، خصوصاً اس بارے میں تو کئی صورتوں میں قسموں کا بیان ہے اور مسلسل ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس بات کی یقین دہانی، اپنے بندوں کو قسم کھا کے یقین دلا رہے کہ میرے بندوں اس کا یقین رکھو، یہ سارے حالات آنے والے ہیں، یہ ساری باتیں سچ ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں کہ بس ہو رہا ہے اور کائنات کے دن گزر رہے ہیں، بس ایسا نہیں ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے اور جزا اور سزا کا ایک زبردست نظام چل رہا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ ان آیتوں کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 قسموں کے بعد کیا فرمایا بریکٹ میں کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ یہ 5 قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں کھا کے فرمایا دیکھو یقین رکھو آخرت میں جزا اور سزا، نیک اعمال کا بہترین بدلہ جزا، گناہوں پر پکڑ سزا، اس سے تم غافل نہیں ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا کچھ نہ ہو، نہیں ہوگا ضرور۔ یہ مقصد ہے ان قسموں کو کھانے کا اور بیان کرنے کا۔
اور اس پر دلیل کیا ہے کہ جواب قسم یہ ہے، کیونکہ آیتوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بات کسی آیت میں موجود نہیں کہ قسم اس لیے کھائی گئی۔ کیسے معلوم ہوا کہ قسم اس مقصد کے لیے کھائی گئی؟ دو دلائل دیکھیے۔ پہلی دلیل الم تر کیف فعل ربک بعاد سے لے کر یہ جو فرعون کا واقعہ بیان کیا، فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد ان ربک لبالمرصاد تک، یعنی آیت نمبر 13 جو ہے فصب علیہم ربک سوط عذاب، الم تر کیف سے لے کر سوط عذاب تک پورا مضمون بتا رہا ہے۔ یہ لوگ گزرے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ان جیسی اقوام، انہوں نے دنیا میں سرکشی کی، یہ اللہ کے گرفت اور سزا سے بچ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ ان قسموں کے کھانے کا مقصد۔ دوسری دلیل ان ربک لبالمرصاد، یہ آیت خود دلیل ہے۔ اس آیت کا مفہوم لکھا ہوا ہے، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ مرصاد کہا جاتا ہے مرصد، رصد گاہ، کمین گاہ، یعنی جس جگہ آدمی ایک مورچہ بناتا ہے خفیہ جگہ پر، جہاں نظر نہ پڑے کہ یہاں کوئی کسی نے مورچہ، کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو، بس وہاں سے وہ خفیہ طور پر ہر ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں بہت سے خفیہ مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر وہ ایک پہلے، آج تو کیمروں کا نظام، جدید نظام آ گیا، پہلے پرانے نظام کے اندر وہ ایک چھوٹی سی چوکی سی اور ایک کمین گاہ، ایک رصد گاہ، ایک گھات، اردو میں گھات کہتے ہیں اس کو، گھات، وہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بعض اوقات وہ کیموفلاج بھی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں سے ہر ایک پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ آج کے جدید الفاظ میں سمجھ لیجیے خفیہ کیمرہ، کسی کو نہیں پتا کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن نگاہ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اس کے اندر، خفیہ کیمرہ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ان ربک لبالمرصاد یہ جب سمجھ میں آئے گا جب اللہ کی ذات و صفات کو اچھی طرح سوچیں گے۔ وہ ذات جو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو پوری کائنات اس کے سامنے ایسے بالکل حاضر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ نگاہ رکھے کون کیا کر رہا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، کائنات کے آخری دن تک ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے۔ تو قسمیں کھانے کا مقصد ان ربک لبالمرصاد، اس کا یقین رکھو کہ جزا و سزا کا نظام ہوگا۔ اب اس بات کی طرف آئیے کہ قسمیں ان دنوں کی، ان اوقات کی، ان ایام کی کیوں کھائی گئی ہے؟ یہ کون سے دن مراد ہیں؟ کون سے دن اور کون سی راتیں؟ کیونکہ قسمیں کھائی گئی دن رات کی، اسی طرح فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، شفع و وتر کی، رات کی جب وہ ہوئی، کیا کون سی راتیں مراد؟ احادیث نبویہ کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اگر احادیث نبویہ کو نہ دیکھا جائے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج کل کے ایک عرصے سے منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور دھوکے میں ڈالتے ہیں عام مسلمانوں کو کہ 200 سال بعد احادیث مرتب ہوئی، لہٰذا حدیث کا اعتبار نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آج کے جدید میڈیا پر بھی ایسے لوگ آتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں، جو صراحتاً یا اشارتاً، کھلم کھلا یا در پردہ احادیث کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو قرآن کریم کو احادیث نبویہ کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ان قسموں سے کون سے ایام و اوقات مراد ہے، یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ کون سی فجر کا وقت؟ یا تو اس سے ہر روز کی فجر کا وقت مراد ہے، روزانہ فجر کا وقت، کیونکہ روزانہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، تو یہ نئے انقلابات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ ہر آنے والا دن انسان کی زندگی میں نئے احوال لے کے آتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، جو تیاری کرنی ہو کر لو۔
تو والفجر دن کی ابتدا ایک خاص وقت ہے جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی جھنجھوڑنے کے لیے کہ یاد رکھو یہ جو فجر طلوع ہو رہی ہے تم آج اس دن کی قدر کر لو، یہ دن تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، لہٰذا خاص فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ اس لیے نماز فجر کی بڑی اہمیت، اس لیے فجر کے وقت سے پہلے قرآن کی تلاوت کی بڑی اہم، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کریم میں فجر کو کئی مقامات میں بیان کیا گیا، یا تو ہر دن ہر روزانہ جو ہر دن کی جو فجر کا وقت ہے وہ مراد ہے کہ وہ پورے دن میں بڑی اہمیت کا حامل، یا پھر اس سے یکم محرم کی فجر مراد ہے کہ سال کا ابتدائی دن، نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ سال گزر گئے، جو گزر گئے، اب یہ سال تمہاری زندگی کا کون سا سال ہے؟ آخری ہے، آخر سے پہلے والا کچھ پتہ نہیں، گویا نیا سال نئے حالات اور نئے انقلابات لے کے آتا۔ تیسرا قول مفسرین کا بہت ہی بلیغ ہے، وہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض مفسرین نے، کہ اس فجر سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی فجر ہے، جس دن بقرعید کا دن ہوتا ہے اس دن کی، وہ ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کی جو 10 تاریخ ہے بقرعید، اس کی فجر مراد ہے، کیونکہ یہ بڑی انوکھی فجر ہے، یہ ایسی فجر ہے، ایسا دن ہے، ایسی صبح ہے کہ اس سے پہلے والی رات وہ اس کی رات شمار نہیں ہوتی۔ فقہاء نے لکھا ہے ضابطہ یہ ہے شریعت مطہرہ کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ابھی آج 29 تاریخ ہے جمادی الثانیہ کی، چاند نظر آ گیا تو یکم رجب کل کا دن ہوگا، رات پہلے ہوگی، دن بعد میں آئے گا، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ رمضان شروع ہو گیا، اور جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں کہتے ہیں اب تراویح نہیں پڑھنی کیونکہ شوال شروع ہو گیا، تو رات پہلے آتی ہے، دن سے پہلے رات آتی ہے، آج کی تاریخ کی رات گزر چکی ہے، لیکن 10 ذوالحجہ پورے سال کا وہ واحد عظیم دن ہے کہ اس سے پہلے والی رات اس کی رات شمار نہیں ہوتی۔ یہ رات کس کی ہے؟ یہ 9 تاریخ کی رات ہے، گویا 9 تاریخ کی 2 راتیں ہوتی ہیں، ایک وہ رات جو 9 تاریخ سے پہلے آتی ہے، 9 ذوالحجہ سے پہلے، بقرعید کے ایک دن پہلے 9 تاریخ، اور ایک وہ رات جو 9 تاریخ کے بعد آتی ہے، وہ بھی 9 کی ہی رات شمار ہوتی ہے۔ یہ دونوں راتیں اس ایک دن کی ہیں، اور جو دن آ رہا ہے ذوالحجہ کا وہ اب 10 تاریخ کا، وہ بالکل ایک منفرد دن ہے، لہٰذا اس کی قسم کھائی والفجر، قسم ہے 10 ذوالحجہ کے دن کی، فجر کے وقت کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل فقہاء نے احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ دی ہے کہ 9 تاریخ کی بھی عظمت ہے، یہ جو ولیال عشر والشفع والوتر، اس میں 9 تاریخ بھی آ رہی۔ 9 تاریخ کی اہمیت کیا ہے کہ یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے قیمتی دن ہے، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اس کو بھی ساتھ لے لیجئے، لیال جمع ہے لیلتن کی، لیلہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ رات، لیال بہت ساری راتیں، عشر 10، قسم ہے 10 راتوں، کون سی 10 راتیں؟ احادیث نبویہ میں آیا کہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ کی جو رات ہے یہاں تک، یعنی 9 کی رات، اگلی رات بھی 9 کی ہے، پچھلی رات بھی 9 کی، 10 راتیں ہوئیں۔ 1 تاریخ سے پہلے جو رات آئی وہ، وہاں سے لے کے 9 تاریخ کے بعد جو رات آئے گی، یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ یہ 10 راتیں اور یہ دن پورے سال کے سب سے قیمتی دن ہیں، ولیال عشر۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو ان 10 راتوں 10 دنوں میں عبادت بڑی پسند ہے۔ کتنی پسند ہے؟ کہ ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن روزہ رکھیں، یکم ذوالحجہ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ کیا اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے کہا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور جب ذوالحجہ کا مہینہ آیا تو کہا تمہیں ہر رات عبادت کا ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ شب قدر میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ولیال عشر، تو یہ 10 راتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معلوم کیسے ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحج العرفہ، حج کس کا نام ہے؟ ارکان اسلام میں عظیم ترین رکن حج،
عرفے میں وقوف عرفہ، میدان عرفات میں قیام کا نام، ٹھہرنے کا نام، دعاؤں کا نام، وہاں پہنچنے کا نام حج ہے۔ آپ نے سارے کام کیے، احرام باندھا، بیت اللہ چلے گئے، طواف بھی کیا، سعی بھی، زمزم بھی پیا، جناب سارے کام کیے، مزدلفہ چلے گئے، مینا چلے گئے، قربانی کر لی، طواف زیارت، لیکن اگر آپ میدان عرفات میں نہیں گئے آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، حج ہی نہیں ہوگا۔ میدان عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ، میدان عرفات میں پہنچنا۔ آگے چلیے، اب یہ میدان عرفات میں ہر وقت نہیں، خاص وقت ہے، اس وقت تک اگر میدان عرفات میں رہیں گے تو یہ وقوف عرفہ کہلائے گا۔ وہ وقت کیا ہے؟ 9 تاریخ کی زوال کے بعد سے، 9 تاریخ 9 ذو الحجہ، سورج ڈھل گیا ظہر کا وقت، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ افضل ترین وقت ہے، یہ افضل ترین، یہ رکنا ضروری۔ غروب آفتاب سورج ڈوبنے کے بعد اب نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے نماز پڑھے بغیر۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر پیش آیا، کوئی وجہ پیش آ گئی، یہ نہ پہنچ سکا غروب آفتاب تک، وقوف عرفہ 9 تاریخ کو کرنا تھا، اب بظاہر تو 9 تاریخ گزر گئی، اب تو رات شروع ہو گئی، اب تو بظاہر یہ 10 کی رات ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے اس 10 کی جو رات نظر آ رہی ہے یہ 10 کی رات نہیں ہے، 9 کی رات ہے۔ اگر اس پوری رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے کوئی میدان عرفات پہنچ جاتا ہے اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات بھی 9 تاریخ کی رات شمار ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، والفجر مراد اس سے 10 تاریخ کی فجر کا وقت، کیونکہ خاص دن ہے پورے سال میں، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد واضح ہو گیا، ذو الحجہ کی 10 راتیں، 10 دن، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، شفع سے مارے جفت جوڑا، والوتر تنہا اکیلا، طاق، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ مفسرین کی اس میں بھی احادیث نبویہ کی روشنی میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ شفع سے مراد 10 ذو الحجہ ہے، بقرہ عید کا دن، وتر سے مراد 9 تاریخ ہے، عرفے کا دن، یہ ایک مشہور قول ہے کہ یہ 2 دن بڑے عظمت والے دن ہیں، کہ 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، بڑی بڑی عبادات، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے 9 تاریخ کو کہ جتنے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، بارش کے قطرات کے برابر ہوں، سمندر کی پانی کی مقدار کے برابر ہوں، کتنے ہی گناہ تمہارے، کیوں میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تم بخشے بخشائے اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ سب سے زیادہ ذلیل اور پریشان 9 تاریخ کو شیطان ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے میں نے اتنی محنت سے گناہ کروائے اور یہ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو 9 تاریخ اسلام کے عظیم ترین رکن حج کا مرکزی دن ہے۔ 10 تاریخ قربانی کا دن ہے، یہاں پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا عمل کر رہے ہیں، اور یہاں قربانی کے جانور کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا، سارے گناہ معاف، جتنے بال جسم پر ہیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی کہ گوشت بھی کھاؤ، اور پورا جانور اگر اخلاص سے تم نے قربان کیا اللہ کے یہاں قیامت کے دن اسی طرح واپس مل جائے گا، میزان عمل میں تولا جائے گا۔ تو یہ بڑے اہم ترین دن ہیں جن میں اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے، یعنی یہ سارے دن جو جڑے ہوئے ہیں وہ اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہر دن کے اندر عمل کی قدر و اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور قول بعض مفسرین نے بڑا بلیغ بیان کیا ہے کہ شفع سے مراد مخلوقات ہے اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ شفع سے مراد مخلوقات ہے اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے مخلوقات میں چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، یا چیزیں اور اشیاء اور حالات ہوں، سب کو اللہ نے 2 پیدا کیا ہے۔ اس کی مثال انسانوں میں سمجھ لیجئے مذکر و مؤنث، حیوانات میں نر و مادہ، اور نباتات میں آپ جا کے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، میووں کے اندر کچھ اس قسم کی تقسیم ہے کہ یہ بھی ازواجہ
یہ بھی جوڑوں کی صورت کے اندر ہے۔ پھر اشیاء اور چیزوں اور حالات میں دیکھیں تو دنیا کے اندر حالات بھی ازداد کے ساتھ ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، خوشی ہے تو غمی ہے، ایمان ہے تو کفر ہے، تو نور ہے تو ظلمت ہے، یعنی گویا کہ دو چیزیں کائنات میں جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ازواج جوڑوں کی صورت میں، اور تنہا صرف اللہ کی ذات ہے، تنہا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو گویا شفع سے اشارہ مخلوقات کی طرف اور وتر سے اشارہ اپنی ذات کی طرف اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس کے بعد جو پانچویں قسم ہے وہ ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ دو راتیں مراد ہیں، یا تو وہی رات کیونکہ ذکر چل رہا ہے وہی رات مراد ہے جو 9 تاریخ کے بعد رات آئی ہے، اب یہ رات چل رہی ہے اور حج کے بنیادی رکن کا اختتام ہو رہا ہے، واللیل اذا یسر، یا پھر رات سے ہر رات مراد ہے۔ جس طرح فجر سے ہر دن کی فجر کا وقت مراد تھا، رات سے ہر رات مراد ہے جب گزر رہی ہے، دن ختم ہو رہا ہے، اب نامعلوم اگلا دن حاصل ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم تو مر چکے تھے، اس رات کے بعد دن ہمارے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا۔ تو واللیل اذا یسر ہر رات مراد ہے، یا پھر 9 تاریخ کی رات مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے وہ مبارک رات لی ہے جس مبارک رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ رات مراد ہے۔ تو واللیل اذا یسر، تو یہ 5 قسمیں، اور ہر قسم میں کسی خاص زمانے کا تذکرہ، اور ان زمانوں کا تعلق اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ اعمال عرض کیے گئے جو اعمال کرنے والے۔ اب اس کے دوسرے رخ کو لیجئے کہ اللہ نے یہ مہلتیں دی ہیں لیکن انسان اعمال نہیں کر رہا۔ مال ہے، حج فرض ہے، حج ادا نہیں کر رہا۔ اللہ نے شب و روز دیے، قوت و طاقت و صحت دی، لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ گویا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور ان زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، تو مت سمجھنا کہ جزا و سزا کا نظام نہیں ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو دیکھیے والشفع والوتر، شفع سے مراد جفت ہوا اور وتر سے مراد طاق ہے۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یسری، جب وہ سرا یسری کے معنی گزرنا، چلنا، رات کا اپنی منزلیں طے کرنا، جب وہ طے کرنے لگے۔ اور قسم کا مفہوم آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو واو شروع میں آ رہا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ سب واو قسم کے لیے ہے۔ اقسم الفجر واقسم لیال عشر، میں قسم کھاتا ہوں فجر کی، میں قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی، میں قسم کھاتا ہوں شفع کی اور وتر کی، میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ گزر جائے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر، اس پہ غور کیجئے۔ فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں اس کے لغوی لفظی معنی آتے ہیں رکاوٹ کے، رکاوٹ، روک، بچانا، اور اصطلاح میں حجر کے معنی آتے ہیں عقل کے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ اس کو نقصان والی چیزوں سے بچاتی ہے، نامناسب باتوں سے روکتی ہے۔ کہتے ارے بھئی تمہارے اندر اتنی عقل نہیں، تم نے یہ کام کر لیا، یعنی عقل روکنے والی چیز ہے۔ تو ذی حجر، ذی عقل، ذی حجر کا ترجمہ کیا ہوا بھائی؟ ذی عقل، عقل والے۔ حل فی ذالک، یہ اللہ پاک نے اس سوالیہ انداز سے بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیا یہ بات اس طرح نہیں ہے؟ یعنی اسی طرح ہے۔ حل فی ذالک، کیا نہیں ہے، فی ذالک، اس میں قسم، بڑی قسمیں، یہ قسمیں کافی نہیں ہیں، لذی حجر، عقل والوں کے لیے،
کہ اللہ پاک قسمیں کھا کے شب و روز کی گردش لیل و نہار کو، انقلابات دن اور رات کو بیان کر رہے ہیں، ایسے مقدس اور معزز مواقع کو بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سوچو فکر کرو کہ زندگی ایسی گزارنے کے لیے نہیں ہے اور تمہارے شب و روز ایسی بیکار نہیں گزر رہے بلکہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے اور نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، زمین کے حصوں میں محفوظ ہو رہا ہے، جسم کی اعضاء محفوظ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس غفلت سے نکالنے کے لیے آدمی کو عام طور پہ دھچکا کہاں لگتا ہے؟ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ تو اگر ہدایت کی طلب ہوتی ہے تو یہ حوادث، یہ حالات و واقعات انسان کو بیدار کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا، ہمیں بچنا چاہیے۔ ارے بھائی نہیں، ایسا نہیں کرو، پتہ نہیں ان کو اتنا نقصان ہوا تھا، انہوں نے یہ کام کیا تو اس سے انہوں نے اتنا نقصان اٹھایا، اپنے آپ کو بچاؤ، اس راستے سے نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے نقصان نفع میں بدل جاتے ہیں، دنیا کا نقصان چند روزہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے، رب العالمین پہ سمجھایا ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچو۔ 3 قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ قوموں والے، یہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن ایسے غافل رہے، جب غفلت میں پڑ گئے، باوجود انبیاء کی دعوت کے متوجہ نہ ہوئے، فصب علیہم ربک سوط عذاب، یعنی ایسی سرکشی، ایسی دنیا کے اندر انہوں نے بغاوت اور ایسے عیش و عشرت کا ماحول، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد سے سمجھایا نہیں، ایک ذات ہے جو ہر وقت دیکھ رہی۔ تو 3 قوموں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے قوم عاد۔ قوم عاد کو سمجھیے، نوح علیہ السلام کا انتقال ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آئندہ پورے قرآن کریم میں عاد کا ذکر بھی آئے گا، سمود کا بھی آئے گا، فرعون ذکر آتا رہے گا، تو انتہائی اختصار کے ساتھ ان آیات کی مناسبت سے تاکہ یہ آیات بھی سمجھ میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، تفصیل سے اپنے موقع پہ آئے گا قرآن کریم میں۔ بقیہ کو اللہ پاک نے طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا۔ 3 بیٹے نوح علیہ السلام، کنعان تو ڈوب گیا، 3 بیٹے بچے، سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں بیٹے پھر دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر یہ آباد ہوئے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ان 3 افراد کے ہیں نوح علیہ السلام میں، سامی النسل ہے، حامی النسل ہے، یافس النسل ہے۔ تو سام کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا ارم کا بیٹا عاص۔ ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عاص تھا اور ایک کا نام عابر تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام کا بیٹا ارم کا ذکر یہاں آ رہا ہے، کیونکہ جو الفاظ قرآن کریم میں آ رہے ہیں کم سے کم اتنا سمجھنا، پوری تاریخ انسانی کو سمجھنا ضروری نہیں۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے بھائی، یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم سمجھیں۔ آج تھوڑی سی طاقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہماری تاریخ حیثیت کیا ہے، تو قرآن ذرا انسانی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ تو پوری دنیا میں سارے انسان ختم ہو گئے تھے سوائے جو سفینہ نوح کے اندر تھے، ان میں 3 بیٹے، ان میں سے سام سے بیٹا پیدا ہوا ارم کا بیٹا تھا عاص، 2 بیٹے، ایک کا نام عاص اور ایک کا نام عابر۔ عاص کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عاد، اور عابر کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا سمود۔ کیونکہ خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے نام چلا کرتا ہے، قریش، بنی ہاشم، تو یہ خاندان کے بڑے لوگ، تو یہ خاندان کا بڑا شخص تھا ارم کا جو ایک بیٹا تھا عاد، وہ ایک مشہور، عاص وہ مشہور ہوا، عاص سے پھر عاد سے قوم عاد مشہور ہوئی، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ارم کا دوسرا بیٹا، اس کا نام تھا عابر کا بیٹا تھا سمود، یہ قوم مشہور ہوئی سمود سے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ قوم عاد، قوم
صالح، یہ سارے لوگ کہاں آباد تھے؟ یہ قوم حجاز، جو جہاں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، جدہ، یہ ارض حجاز، یہاں سے ملک شام کی طرف جاتے، اردن، شام، فلسطین، مصر، ان علاقوں کی طرف یہ پورا خاص وہ خطہ ہے جہاں ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس میں عراق بھی شامل ہے، ابراہیم علیہ السلام عراق میں آئے تھے۔ تو قوم عاد جو ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ بہت طاقتور، اللہ نے انہیں خصوصی طاقتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کا جسم بعض مفسرین نے لکھا 18 فٹ لمبا تھا۔ ہمیں 6 فٹ کا آدمی بڑا اونچا سمجھایا، 6-7 فٹ، 7.5 فٹ تو جناب یہ بہت لمبے خط، 18 فٹ لمبے خط تھے ان کے۔ کیسے معلوم ہے؟ خود قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ سورہ حاقہ میں جہاں قوم عاد کے عذاب کا ذکر ہے 29ویں سپارے میں، فرمایا ہم نے جب 7 راتیں اور 8 دن جب ان پر طوفان آیا ہے، مسلسل بارش اور طوفان، تو یہ ہوائیں ان کو، انسانوں کو اٹھاتی تھیں، ان کے آپس میں یوں ٹکراتی تھیں اور زمین پہ ایسے پڑے ہوتے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ کھجور کا درخت دیکھتے ہیں اتنا لمبا، جب یہ نیچے گرے گا اور اس کا تنا ہوگا اور کھوکھلا پڑا ہوگا، بوسیدہ ان کی ضعف کو بیان کیا۔ یہ کون تھے؟ جو دعویٰ کرتے تھے، سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ، من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ اتنی طاقت تھی کہ کھجور کے درخت کو جڑ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے۔ اب اس طاقت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، پورا تفصیلی موقع اپنے موقع پر۔ جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو قوم عاد کو اس طرح ہلاک کیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ نجم میں اس کو بیان کیا۔ اب عاد کی بھی دو طبقے تھے، ایک عاد الاولیٰ ہے جس کو سورہ نجم میں بیان کیا، وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور عاد الاخرى ہے۔ تو اس یہاں عاد سے مراد عاد اولیٰ، عاد کا وہ حصہ جو ابتدائی یعنی ارم کے قریب تھا۔ غرض یہ کہ قوم عاد کو اللہ پاک نے ہلاک کیا، بڑی نعمتیں، بڑی طاقتیں، بڑی قوت، بڑا غلبہ زمین میں دیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی تو ایسا بے نام و نشان کر دیا کہ جب وہ گرے اور کھوکھلے تنے، اور قرآن پہ اگلی آیت میں کہتا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ آپ کو ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ نمبر 2 قوم سمود، جو انہی کے بھائی کی اولاد تھی۔ قوم سمود جب یہ عاد کے حالات دیکھے تو قوم سمود نے اونچے اونچے پہاڑوں میں تراش تراش کے مکان بنائے کہ یہ طوفان سے اور بارش سے اور ان چیزوں سے ہلاک کیا گیا۔ ہمارے یہ بلڈنگیں نہیں جس کے نیچے کوئی اچھا مٹیریل ڈالا گیا نہیں، وہ جو اونچے اونچے پہاڑ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، ان پہاڑوں کے اندر مکان کو، یعنی تراشا پہاڑوں کو اندر مکانوں کے، اس کے اندر مکان بنا کے رہتے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، عاد کے بارے میں تو قرآن نے، اللہ پاک نے فرمایا ان جیسا تو ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، اتنے طاقتور۔ اگر آج طاقت و قوت پہ تمہیں گھمنڈ ہے، تم سے زیادہ طاقتور تو قوم عاد تھی۔ اگر تمہیں آج جدید طرز تعمیر جس سے تم ہر چیز سے محفوظ رہنے کا دعویٰ کرتے ہو، ان سے زیادہ بہترین مکانات تو قوم سمود نے بنائے۔ اگر تمہیں اپنی تو قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، تو وہ تراش کے انہوں نے مکان میں کہا ہمیں یہاں کوئی نقصان۔ صالح علیہ السلام تفصیلی واقعہ، اونٹنی نکلی، پھر اس کے بعد جو سورہ شمس میں بھی ہمارے سامنے آ چکا، اللہ کا جب عذاب آیا تو عذاب کے لیے اللہ نے کسی بڑے لشکر کو، بڑی فوج کو، یہ اللہ کا عذاب، عذاب خداوندی وہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی کس وجہ سے آئے، دنیا میں اس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا آپ کو۔ تو ایک فرشتے کو حکم دیا، فرشتے تو اللہ کے پاس فرشتوں کا پورا لشکر ہے، ایک فرشتے کو حکم دیا قوم سمود کی بستی کے بالکل فصیل شہر دروازے پر پہنچ جائیں اور ایک چیخ مارے، ایک چیخ ماری۔ وَثَمُود، قوم سمود، اخذ الصیحہ، ان کو صرف ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ وہ چیخ ایسی تھی کہ یہ اپنے گھروں کے اندر تھے، آواز وہاں پہنچی، کانوں کے ذریعے دلوں میں اتری، دل پھٹ گئے، اور ان پختہ اور پکے مکانات میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
کألم یغنوا فیہا، سورہ ہود 12واں سپارہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کوئی انسان ہے ہی نہیں، کہ آبادی نہیں یہاں پر، حالانکہ ان کو بڑا ناز تھا، بڑا زعم تھا اپنی تعمیرات پہ کہ یہاں ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکتی۔ تیسرے نمبر پہ ذکر فرمایا ان آیات میں فرعون کا۔ فرعون ایک خاص حکومت دی گئی قرآن کریم میں، جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، 16 سال حکومت کی اور یہاں تک کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کئی جو نہریں بہتی ہیں میرے حکم سے بہتی ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، سورہ زخرف 25واں سپارہ، کہ دیکھو یہ تم دیکھتے نہیں ہو، ملک مصر میرا، نہریں میرے پاس میرے حکم سے چلتی ہیں اور سارا کچھ، اور انسانیت پر بدترین مظالم، فرعون کی پوری اپنی ایک تاریخ۔ اور یہاں جو خاص بیان فرمایا ذل اوتاد، کسی کو اگر سزا دینی ہو تو اس کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں اوتاد، وتد کی جمع، وتد کہتے ہیں بڑی بڑی میخوں کو، لوہے کی کیلیں، وہ کیلیں گاڑ دیتا تھا اور اسی طرح سخت دھوپ کے اندر چھوڑ دیتا، حیوانات کو، بچھوؤں کو اور خونخوار جانوروں کو چھوڑ دیتا، اس طرح وہ ہلاک ہو جائے، اتنا ظالم و جابر، اور ایسی زوردار حکومت، یعنی آپ سمجھیں لاکھوں بچے قتل ہو گئے صرف موسیٰ علیہ السلام سے بچاؤ کے لیے۔ یہ صحیح روایات میں یہ واقعات میں اتنی زبردست۔ تو اگر تمہیں حکومت پر ناز ہے کہ بڑی طاقتور حکومتیں ہمیں بچا لیں گی، تو فرعون گزرا ہے۔ یہ سب کیوں سرکشی کے اندر مبتلا ہوئے؟ بنیادی وجہ، یہ غافل تھے، یہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ان قسموں کے کھانے کا مقصد ان ربک لبالمرصاد، اے انسانوں کم سے کم قرآن پہ ایمان لانے والوں، قرآن کو پڑھنے والوں، سنو تو صحیح، تمہارا رب ایک مرصاد کے اندر، ایک گھات میں، ایک جگہ موجود ہے جو تمہاری ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے۔ ہاں، کسی نے فرمایا، ہمارے مشائخ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کا حق ہے۔ ایک ہم انسانوں سے حیا کرتے، کوئی انسان ہمیں نہ دیکھ لے، بھئی اگر میں یہ کام کروں گا محلے کے لوگ دیکھ لیں گے، بولیں گے بھئی امام صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں۔ سوچیے گا ذرا بات، غور کیجئے، اگر میں لوگ، خاندان کے لوگ بولیں گے یہ خاندان کا معزز آدمی، ارے میاں داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ حیا، رکاوٹ کا حیا اللہ سے کرو۔ اللہ سے حیا کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد مشائخ بیان فرماتے ہیں، اہل اللہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ ان مولاک لا یراک حیث نہاک، اللہ اکبر، ان مولاک، کہ تمہارے مولا یعنی اللہ رب العالمین، لا یراک، تمہیں نہ دیکھیں، حیث نہاک، اس مقام پر یا اس کام میں جس سے وہ تمہیں منع فرماتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تم ساری دنیا کی نگاہوں سے بچ سکتے ہو، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے ان ساری آیات کا نتیجہ و خلاصہ اور قسموں کا جواب قسم اور مقصد۔ اب ترجمہ دیکھیے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، تفسیر عرض کر چکا ہوں کہ فجر کے وقت سے کون کون سے فجر کے وقت مراد ہیں۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، میں لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا تھا یہ پہلے ہو چکا، اور قسم ہے 10 راتوں کی، لیال راتیں، عشر 10، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، قسم ہے مخلوق کی اور خالق کی، قسم ہے ساری دنیا کی مخلوقات کی اور اللہ رب العالمین کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، گزرنے لگے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مند کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہیں یہ قسمیں کافی لذی حجر، ایک عقل رکھنے والے کے لیے، کہ رب العالمین اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں، کوئی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو دیکھو تم سے پہلے لوگ جو آئے کیسی کیسی طاقتوں سے نوازے گئے، لیکن سرکشی، نافرمانی اور غفلت کا انجام کیا ہوا دیکھو۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے؟ کیفا فعل ربک،
کیا کیا آپ کے رب نے؟ گزر چکا تھا سورہ فیل کے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیا نہ دیکھا، کیف فعل کیا کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ۔ کون سی عاد مراد ہے؟ سنیں، ارم ذات العماد، عادن الاولی مراد ہے، وہ عاد جو ابتدائی درجے کے لوگ تھے۔ ارم ذات العماد، وہ ارم، وہ عاد جس کا تعلق ارم سے، قوم ارم سے تھا، اور بڑے بڑے ذات العماد، ذات کے معنی والے، عماد عمود ستون، بڑے بڑے ستونوں والے، یا تو ان کے مکانات بڑے بڑے ستونوں کے، عالیشان محلات، یہ معنی بھی بیان کیے، یا یہ معنی بیان کیے کہ ذات العماد جو بڑی بڑے اونچے اونچے قدوں والی قومیں۔ ایک نے یہ بھی بات بیان کی کہ عاد ارم کا ایک بیٹا وہ شداد بھی تھا، یا عاد کا بیٹا شداد تھا جس نے اپنی جنت بنائی تھی، مشہور واقعہ ہے، اور اس جنت کا نام اس نے ارم رکھا تھا اپنے جد امجد کے نام پر۔ اور جب وہ اور ساری دنیا کو کہتا تھا یہ ہود علیہ السلام تمہیں کس جنت کی باتیں کرتے، جنت تو یہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں، یہاں کی نہریں، یہاں کے باغات، یہاں کی حوریں، یہاں کے میوے سب بنایا۔ اور جب وہ جنت تیار ہو گئی، جب اس میں جانے لگا تو قدم داخل نہ ہوا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی اور وہیں ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ دنیا کی اور جنت بنانے کی کوشش کرنے والے، کیا کیا آپ کے رب نے ان کے ساتھ ہلاک و برباد کر دیا۔ تو قوم عاد کا ذکر ہوا۔ آگے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی وہ قوم عاد، لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلہا ان جیسا کوئی، فی البلاد دنیا کے ملکوں میں، بلد کی جمع ہے بلاد، ایسے لوگ آج تک نہیں آئے، اتنے طاقتور، اتنی قوت والے، ایسے زوردار قسم کے لوگ آج تک نہیں پیدا کیا گیا۔ کہاں گیا ان کا زور؟ سب ختم ہو گیا، ایک عذاب نے سب کو ختم کر دیا۔ اگلی قوم وثمود، اور کیا کیا آپ کے رب نے سمود کے ساتھ، الم تر کیف فعل ربک بثمود، کیا کیا آپ کے رب نے سمود کے ساتھ، الذین جابوا جنہوں نے تراشا، جابا تراشنا بنانا، الصخرہ چٹانوں کو، بالواد وادی قرا کے اندر، قوم سمود کی بستیوں میں ایک وادی قرا ہے، حجر ہے، وادی قرا ہے، تو اس وادی قرا اپنے ان شہروں کے اندر کس طرح انہوں نے چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراشا، اس میں گھر بنائے۔ کیا ہوا ان کا؟ کہاں گئے؟ ایک چیخ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 3 وفرعون، کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا، یعنی اس کی سزائیں، اس کی حکومت، اس کا رعب و دبدبہ، یعنی اندازہ کیجئے، علماء اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس وحی کا نور نہ ہو اور دنیا کی نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں غافل ہو جائے تو بسا اوقات دماغ بھی بہک جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، جس کی اللہ حفاظت فرمائے وہ بچ سکتا ہے، لہذا کوئی بڑا بول زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ہر وقت اللہ کی ذات سے۔ تو جب حکومت کا نشہ آتا ہے، قوت و طاقت کا نشہ آتا ہے، کچھ ہنر و کمال آ جاتا ہے، اور شیطان و نفس یہ سمجھاتے ہیں تو تمہارا اپنا کمال ہے، تمہاری حکومت، تمہارے دن ہے، تو عقل میں فتور سا آنے لگتا ہے۔ اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی اس کی عقل بہک جاتی ہے۔ فرعون کے ساتھ یہ تو ہوا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم پار کر کے گئے ہیں، اور یہ ان کے پیچھے تفصیل سے قرآن میں مختلف مواقع پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب یہ پہنچا تو اس نے کیا کہا؟ دیکھا نہیں، میرے حکم سے راستے بنے ہیں، میرے حکم سے راستے بنے ہیں، یہ ہمارے لیے سمندر ہماری بات مانتا ہے۔ لیکن جب سمندر کے درمیان میں پہنچ، فلما ادرکہ الغرق، جب غرق کے قریب، جب پتہ چلا کہ نہیں اب سب کچھ ختم ہونے لگا، کہ آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے کے آتا ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، تو اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ اب ایمان لاتے ہو،
اس سے پہلے تو تم مسلسل غافل رہے اور دنیا میں فساد پھیلاتے رہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ آج ہم تمہیں ہلاک کریں گے اور تمہارے بدن کو باقی رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ یہ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت ہیں، تاکہ تم سارے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنے رہو۔ آیا نشانی کہ یہ فرعون تھا، یہ اس کی طاقت و غرور تھا، یہ اس کا نشہ اور دبدبہ تھا، اور یہ اس کا انجام ہے۔ تو قرآن بیان کرے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذِی الْأَوْتَادِ، عرض کیا تھا وتد کی جمع اوتاد مراد لوہے کی کیلیں جو گاڑتا تھا سزا دینے کے لیے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بس یہ 3 قوموں کا ذکر کہ الَّذِينَ یہ وہ لوگ تھے، طغوا جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد ملکوں کے اندر۔ جناب آج تو ساری دنیا میں سپر پاور وہ ہے، ان کی طاقت چلتی کا، یہ ساری طاقتیں کمزور ہیں۔ طاقت والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہر، بلاد بلد کی جمع، فاکثروا، اور خالی سرکشی معمولی نہیں، خوب کثرت کے ساتھ، فیہا ان ملکوں کے اندر، الفساد انہوں نے فساد پھیلایا۔ دھوکے میں نہ رہیں، چھوٹا فساد پھیلانے والا، بڑا فساد پھیلانے والا، قوموں کو لڑانے والا، ملکوں کو لڑانے والا، خاندانوں کو، افراد میں فساد پھیلانے والے، غافل نہ رہیں، فساد کا انجام گرفت ہے۔ کہیں مہلت دی جا رہی ہے تو مہلت سے غلط فہمی میں نہ رہو۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ ایک مدت پوری ہوتی ہے اللہ کی ڈھیل، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، صَبَّ برسایا، صبا برسایا، علیہم ان نافرمانوں پر، ربو کا آپ کے رب نے، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، عذاب عذاب، عذاب کا کوڑا برسایا۔ جس طرح کوڑا پڑتا ہے پھر وہ انسان کے جسم پہ پڑتا ہی چلا جاتا ہے، کہ یہ عذاب کا کوڑا پڑتا چلا گیا اور نشان عبرت بن گئے ساری انسانیت کے لیے۔ یہ وہ قومیں جو اپنے زمانے کی کامیاب ترین، طاقتور، زوردار قومیں تھیں، جن کا نام تھا کہ سب بے نام و نشان ہو گئے۔ آخری آیت، آیت نمبر 14، جس کے لیے ان قسموں کو کھایا گیا، اور جو گمراہی اور سرکشی کی بنیادی وجہ اور جس کو دھیان میں رکھنا، اس گمراہی اور سرکشی سے بچنے کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ ان ربک، ان یقین رکھو، ربک تمہارا رب، لبالمرصاد، وہ سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ مرصاد کا معنی عرض کیا، مرصد، مرصاد، رصد گاہ، کمین گاہ، گھات۔ آج کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، شروع میں کیا مفہوم بیان کیا تھا بھائی؟ کوئی ساتھی بتائیں گے؟ ہیں جی؟ خفیہ کیمرہ، جی بھول گئے، خفیہ کیمرہ، تاکہ ذہن میں رہے نا۔ آج کل تو اب وہ چیزیں ہیں آج بھی، لیکن وہ رصد گاہ اور جناب گھات، آج تو خفیہ کیمروں کو پتہ نہیں کہاں لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس پورے ایریے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کون کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے، کیا، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ خفیہ کیمرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ باطن، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور۔ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ حاصل ہو جائے پھر آدمی اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ تو ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب وہ ہر ایک کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ان آیات 14 آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور مفہوم پہ غور کیجئے۔ مقصود یہ ہے بار بار تلاوت کیجئے، تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، پورے ہفتے اس کا مذاکرہ کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ وہ قرآن کا نور ہے جو ہمارے دلوں کو منور کر دے گا، زندگیوں کو روشن کر دے گا۔ زندگی میں جتنے بھی میرے محترم دوستوں گمراہی ہے، یہ قرآن کے ذریعے دور ہوگی۔ ساری مشکلات کا حل قرآن کریم ہے۔ پورے دھیان سے اللہ کی کلام کو پڑھیے اور سمجھیے، اور یقین جانیے ہر دور میں کامیابی کا زینہ اور ذریعہ اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم.